میرے محترم بھائیوں، سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک شخص کو خواب آیا۔ خواب میں اس میں کسی نے کہا کہ یہ فلاں شخص کا ٹیلی فون نمبر ہے، اس کو تم عمرہ کروا دو۔ اب یہ خواب آیا، ختم ہو گیا۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس کو وہ ٹیلی فون نمبر یاد تھا۔ اس نے کہا چلے ایسے خواب کی بات ہے، بھول گیا۔ دوسرے دن پھر سویا، پھر وہی خواب آیا کہ یہ ٹیلی فون نمبر ہے، اس پہ بات کرو اور اس کو عمرہ کرواؤ۔ پھر وہ ذرا سیریس ہوا کہ 2 دن ہو گئے اور مجھے نمبر بالکل یاد ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے لکھ کر دیا ہے۔ تیسرے دن پھر وہی خواب آیا اور پھر اس نے دیکھا کہ وہ نمبر وہی نمبر ہے، اور پھر وہ نمبر اس کو بتایا گیا کہ اس شخص کو عمرہ کراؤ۔ اب وہ پریشان ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ کسی عالم اور مفتی کے پاس گیا، اس سے مشورہ کیا کہ یہ مجھے خواب آ رہا ہے بار بار اور نمبر مجھے یاد ہوتا ہے جو خواب میں بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہے تم اس نمبر پہ رابطہ کرو، اور رابطہ کر کے اگر ایسی صورتحال ہے تو عمرہ کروا دو، کون سی بڑی بات ہے۔ اگلے دن اس نے اس نمبر پہ رابطہ کیا۔ وہ شخص جو بولا ٹیلی فون پر، اس سے اس نے کہا کہ بھائی مجھے اس طرح یہ نمبر خواب میں دیا گیا ہے، یہ آپ کا نمبر ہے، تو میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کون سے عمرے کی بات کر رہے ہو، میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، مجھے نہیں کرنا عمرہ۔ اس نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے خواب میں کہا گیا ہے، تو میں نے تو کروانا ہے۔ اس نے کہا مجھے کوئی نہیں کرنا۔ اس نے کہا اچھا تم مجھے ملاقات کا وقت دے دو، میرے شہر کے اندر ہو تو میں آ جاتا ہوں۔ اب یہ ملاقات کے لیے گیا اور دیکھا کہ واقعی اس کے حالات بڑے عجیب تھے۔ شراب پینا بھی اس کا معمول تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، زندگی کی اس کی کچھ حالات خراب تھے۔ اب اس نے اس کی منت سماجت کی کہ بھائی مجھے کہا گیا ہے کہ عمرہ کروا دو، تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا پھر شرط یہ ہے کہ تم مجھے یہاں گھر سے لے کے جاؤ گے، عمرہ کروا کے مجھے گھر چھوڑو گے، کیونکہ ریاض اور مکہ کا 12-14 گھنٹے کا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، قریب نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے، میں تمہیں گھر سے لوں گا، وہاں پہنچاؤں گا، عمرہ کروں گا، واپس تمہیں گھر چھوڑوں گا۔ اس کا چلو پھر چلے جاتے۔ اب یہ دونوں عمرے کے لیے چلے گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچے، جو عمرے کے سارے مناسک تھے ادا کیے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ عمرہ مکمل ہوا، وہ حرم سے باہر نکلنے لگے تو وہ کہنے لگا یار پتہ نہیں پھر مجھے آنا ہو یا نہ آنا ہو، ذرا ٹھہرو میں 2 نفل نماز پڑھ۔ 2 نفل نماز پڑھنے لگا تو پڑھتے پڑھتے سجدے میں گیا، دوبارہ اٹھا ہی نہیں۔ اب یہ بڑا پریشان، کافی دیر جب نہ اٹھا، اس کو ہلایا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، سجدے کے اندر انتقال ہو گیا۔ اب یہ بڑا پریشان کہ یا اللہ تو نے کیسا انتظام کیا اس کے لیے، اس کو گھر سے بلایا زبردستی، یہاں پہنچایا، سجدے کے اندر تو نے اس کی روح جو ہے اس پرواز کروائی، یہ کون سا اس کا نیک عمل تھا جو تجھے اتنا پسند آیا۔ اب سے اس تشویش میں پڑ گیا کہ میں پتہ کروں۔ بہرحال اس کا جنازہ بھی حرم کے اندر ہوا، وہیں انتقال ہوا تھا، تو لاکھوں لوگوں نے اس کا جنازہ بھی پڑھا۔ اس کی میت کو یہ اس نے ریاض پہنچایا۔ اس کے بعد اس نے کسی طریقے سے اس کی بیوی سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا کہ بہن مجھے یہ بڑی پریشانی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے میں اس کو عمرے پہ لے کے گیا ہوں، اس کا کوئی خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے، وہ خدا کے لیے مجھے وہ عمل بتائیے۔ اس نے کہا بھائی کوئی اور عمل تو مجھے یاد نہیں، البتہ یہ نہ کبھی اس نے نماز پڑھی ہے، نہ کبھی اس نے روزہ رکھا ہے، اور شراب پینا بھی اس کا معمول تھا۔ ایک عمل البتہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس کے بچے بھی تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو یہ جب بھی اپنے گھر کی کوئی چیز لے کے آتا ساتھ اس کے لیے بھی لاتا، ماہانہ سودا جو بھی لاتا اپنے بچوں کے لیے لاتا، ساتھ اس کے لیے بھی لاتا، اور پابند اتنا تھا کہ اس کو دیکھتا نہیں تھا، گھر کے دروازے پر رکھ کر بیل دیتا تھا کہ بہن یہ سامان اٹھا لو۔ اور اس کی بیوی نے کہا کہ وہ عورت جب بھی سامان اٹھاتی تو وہ ایک دعا کرتی تھی اونچی آواز سے،
اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ تیرا خاتمہ خیر پہ کرے۔ کئی برس کہتی یہ معمول رہا اس کا، میرے خاوند کا، کہ وہ ہمیشہ اس کو سامان پہنچاتا اور ہمیشہ وہ عورت دعا کرتی کہ اللہ تیرا خاتمہ خیر پہ کرے، ایمان پہ کرے۔ کہتی یہ اس کی دعا ہے، اور واقعتاً میرے محترم دوستو یہ دعا ہے۔ بعض دعائیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، تو اللہ نے اس کی دعا سے اتنا نوازا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان دعا کروائے نہیں، دعا لینے والا بنے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم دعائیں کرواتے ہیں، ہم دعائیں لیتے نہیں ہیں۔ دعائیں ملتی ہیں خدمت سے، کہیں بھی کسی کی بھی خدمت کی جائے دعا اس کی ملتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور دعائیں لینے والا بنائے۔